اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں ذات بابرکت کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا تنا خالق اور مالک ہے، اور لاکھوں درود و سلام آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ذات بابرکت پر۔ عزیزان گرامی، مجھ سے خواہش کی گئی تھی کہ یہ چہارشنبے کو جو محافل اقبال شیاناسی کے مجالس منعقد ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ موقع دیں اور وقت دیں تاکہ کچھ بات کی جائے۔ اتفاق سے ایک دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق و محبت ہونا اقبال کے اشعار میں ہے، اس کو پڑھنے کا موقع ملا تو ایک شوق ہوا کہ اقبال کے اشعار میں عشق کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور اقبال کی فکر میں عشق کیا چیز ہے۔ جب پڑھے تو پتہ چلا کہ اقبال کے پاس عشق ایک فلسفے کی شکل میں ہے، اور اس کی کیفیات کچھ الگ ہے، اور اس کا اظہار اقبال کے علامہ اقبال کے مختلف اشعار میں مختلف مواقعوں پر عشق کے بارے میں ہوتا رہا ہے۔ میں طالب علم کے زمانے میں جب پڑھ رہا تھا، عربی سے ایم اے کر رہا تھا ماسٹرز، تو اس وقت جو ہے سبع معلقات کے اشعار پڑھنے کا موقع ملا تھا۔ سبع معلقات وہ 7 شعراء کا کلام ہے جو عربوں نے بہت اچھا ہونے کی وجہ سے کعبے پہ لٹکایا تھا۔ اس کا بہت مشہور شاعر ہے امراء القیس۔ ان لوگوں کا جب کلام پڑھے تو ہم اشش کرنے لگے کہ جو ہے کیا بلاغت، فصاحت، جملوں کی بندش، اشعار کی کیفیت، لیکن جو ہے ہم جو ہے زبان کے لینگویج کے اعتبار سے ان شعراء کی شاعری کو اہمیت تو دیتے ہیں، اس لیے نصاب میں بھی رکھا گیا اس کو، لیکن وہاں کوئی عشق کا وہ تصور جو اقبال کے پاس ہے وہاں نہیں ملا۔ اردو شعراء کے پاس مختلف انداز میں کہیں کہیں کچھ نظر آتا ہے، لیکن اقبال جس عشق کو پیش کرتے ہیں، اس کی کیفیات کو پیش کرتے ہیں، وہ کیفیت جو ہے کسی اور دوسرے شاعر میں نظر نہیں آتی۔ پھر اقبال جو ہے خود کہتے ہیں کہ وہ عشق کی وجہ سے ان کی کیفیت جو ہوئی ہے اور ان کے جو اشعار ہیں وہ اسی عشق کے مرہون ملت ہے۔ اقبال کے پاس ایک جگہ عشق ایک طاقت اور قوت فورس کی شکل میں نظر آتا ہے، کہیں عشق حسن کی نظر میں نظر آتا ہے، حسن کی صورت میں جس سے کائنات تخلیق پاتی ہے، کہیں عشق وہ کیفیت میں نظر آتا ہے جہاں عقل عاجز آ جاتی ہے اور عقل خود حیرت زدہ ہوتی ہے کہ عشق کیا کمالات کر جاتا ہے۔ تو اقبال کے پاس دنیا کی رونق اور اس کا حسن، اس کی گرمی اور اس کی زندگی، یہ ساری چیزیں عشق کے مرہون ملت ہیں۔ بلکہ حد یہ ہے کہ اقبال کے پاس تو یہ عشق کو انہوں نے رحمت کے انداز میں لیا اللہ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق کی وجہ سے یہ ساری کائنات ہے اور کائنات کا وجود ہے، آخری انتہا پہ جب پہنچتے ہیں۔ یہ اقبال کا جو فلسفہ عشق ہے، اگر وہ سمجھا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی کیفیت نوجوانوں میں پیدا ہو جائے۔ اور دوسرے شاعروں کے پاس جو عشق ہے اس کا حاصل کوئی چیز ہے، اس سے کوئی چیز حاصل کرنا ہے۔ اقبال کا جو عشق ہے وہاں سب چیز قربان کرنا ہے، اس کا حصول کوئی چیز نہیں، حاصل کوئی چیز نہیں دنیاوی اعتبار سے۔ یہ اقبال کا کلام ہے۔ میں کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم اس پہ ضرورت محسوس ہو تو گفتگو کریں گے۔ یہاں بہت کافی علم لوگ رہتے ہیں۔ ایک جگہ اقبال کہتے ہیں، عشق نے کر دیا تجھے ذوق تپش سے آشنا، عشق نے کر دیا تجھے ذوق تپش سے آشنا، بزم کو مثل شمع بزم حاصل سوز و ساز دے، بزم کو مثل شمع بزم حاصل سوز و ساز دے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ذوق تپش جو ہے، تیرا عشق جو ہے اس سے تجھ کو آشنا کر دیا ہے، اب یہ بزم کو جو ہے حاصل دے، سوز و ساز کر دے۔ کیا دے؟ سوز اور ساز دے۔ یہ بہت اہم چیز اقبال نے کہی۔ پھر جو ہے جب یہ کیفیت پیدا ہوئی
تو کہتے ہیں اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، عشق دردمند کا طرز کلام اور ہے۔ وہ کسی اور شاعر کی شاعری کو انکار نہ کریں، ان کا پیام کچھ اور ہے، میرا جو میسیج ہے، میرا جو پیام ہے وہ بالکل الگ ہے۔ کیوں؟ یہ عشق دردمند کا طرز کلام ہے، میں عشق کا دردمند ہوں تو میری کیفیت یہ ہے۔ پھر خود اپنے اشعار کے بارے میں کہتے ہیں، میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہو مجھ کو، میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہو مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے۔ کہتے ہیں کہ جو میرے اشعار ہیں مجھے کیوں پیارے نہ ہو، یہ میرے دل جو ہے اس کے درد انگیز ٹوٹے ہوئے نالے، یہ کیفیت ہے۔ تو جو ظاہر درد سے جو ہوا ہے کیفیت پیدا ہوئی ہے، تو یہ اس کے جو ہے نالے ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں۔ پھر جب عشق کی انتہا کی کیفیت پہ پہنچتے ہیں تو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اللہ سے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ میرے عشق کی انتہا میں چاہتا ہوں اور میری ساری سادگی دیکھ، میں سادگی سے بات کر رہا ہوں، کیا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بارے میں خود اب عشق مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں، شیشے دہر میں مانند میں ناب ہے عشق، روح خورشید خون رگے مہتاب ہے عشق، عشق کی گرمی سے شعلہ بن گئے چھالے میرے، کھیلتے ہیں بجلیوں کے ساتھ اب نالے میرے۔ اب کیفیت الگ ہو رہی، عشق کی آشفتگی نے کر دیا صحرا جسے، مشت خاک ایسی نہا زیر خبا رکھتا ہوں، مشت خاک ایسی نہا زیر خبا رکھتا ہوں، اہل محفل کو دکھا دے اثر سیخل عشق، سنگ امروز کو آئینے فردا کر دے۔ دیکھیے آپ اقبال کا جو انداز ہے عشق کے بارے میں، ان کے جو خیالات ہیں، ان کا جو فلسفہ ہے، وہ آخر میں آ کے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا فلسفہ ہے۔ اب کہتے ہیں، ہے ابد کی نسخے دیرینیہ کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق۔ یہ اس کی جو تمہید ہے، دنیا کی آغاز جو ہے ابد کی، وہ جو اس کا جو نسخہ ہے وہ عشق کی تمہید ہی ہے، اور عقل جو ہے وہ فانی چیز ہے، اور زندہ جو رہنے والی ہے وہ عشق ہے، زندہ جاوید عشق۔ اب کہتے ہیں ان کے خود اپنے بارے میں، عشق تھا فتنہ اگر وہ سرکش، وہ چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا۔ اور وہ کہتے ہیں عشق تھا فتنہ اگر تھا، بہت آگے چلے گیا، بہت باتیں کرا، آسمان کو چیر کے میری بات چلے گئی وہاں۔ پھر کہتے ہیں ایک اور مقام پہ، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ اب یہاں عقل کہتے ہیں کہ عقل وہ ہے جو روکتی ہے، سپر کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے وار کو، عشق کیا ہے؟ شمشیر چل جاتا ہے، آگے چل کے وار کر جاتا ہے۔ اب عقل سے عشق کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو تقابل کرتے ہیں، تو عشق کو بتاتے ہیں کہ یہ کودنے والا ہے، یہ وار کرنے والا ہے، عقل ڈیفینسیو ہے اور عشق افینسیو ہے، یہ کہ الگ کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب لاتے ہیں اس کے ساتھ ہی، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ اب بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے، عشق کی خلافت ہے اور وہی بادشاہت ہے تیری۔ اب آگے کہتے ہیں، ماں سوا اللہ کی آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ بھائی اللہ کے علاوہ کسی کی کبریائی نہیں بیان کرنا چاہیے، آگ ہے وہ، تو پھر اگر تو مسلمان ہو تو تقدیر تیری، تدبیر جو ہے وہی تقدیر ہے تیری، مگر مسلمان تو ہو جا۔ ایک اور کیفیت کو بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ غائب ہو گئے دنیا سے، لیکن ایک غلام تھا جس کو عشق ہوا تو وہ جو ہے دوام پا گیا، وہ ہمیشہ کے لیے شہرت پا گیا، ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بن گیا۔ یہ اصل میں ان کا اشارہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ کہتے ہیں، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی تو کوئی تاریخ میں رہے نہیں، ختم ہو گئے، لیکن حبشی کو دوام ہے۔ حضرت بلال کا جب بھی اذاؤں کی تذکرہ ہوگا، جب بھی مصیبتوں کی مکے کی بات آئیں گی، حضرت بلال کا تذکرہ ہوگا۔ استقامت ایمان پہ مشکلات میں کرنے کی بات آئے گی تو بلال کا تذکرہ ہوگا۔ حضور سے محبت
اور عشق کی بات آئی گی تو بلال کا تذکرہ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ کہتے ہیں رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. یہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے کہ رومی فنا ہو گیا اور عشق حاصل نہیں ہونے کی وجہ سے، اور عشق حاصل ہوا تو حبشی کو دوام ہو گیا. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل اگر مصلحت ہے اس میں تو پختہ ہو جاتی وہ. عشق و مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، عشق کا معاملہ نہیں. اگر وہ مصلحت اندیش ہے تو بھی خام ہے، ابھی پختہ نہیں ہوا. عشق کا معاملہ یہ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں عشق پختہ ہوا تو کیا کرتا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق ہوتا یہ ہے، خطرہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا. عشق کہتا ہے کہ میں تو امتحان سے گزر جاؤں گا، جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے تو کود جاؤں گا، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. یہ عشق کی منزل ہوتی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشا، عقل ہے محو تماشا ہے لب بام ابھی. عقل کو تماشا کا کیا ہے یہ؟ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب نمرود نے آگ جلائی اور اس میں پھینک رہا تھا، جبریل امین حاضر ہو گئے. کہا کہ آپ حکم دیں تو بجھا دو. تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو بجھا دو. کہا نہیں، اللہ نے، میں خود آ گیا. تو بولے ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں. تو بولے اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی عبادت ہے، آپ کا صدق میں جانتا ہوں. تو بولے آپ جانتے ہیں کیا ہمارا پروردگار نہیں جانتا ہے؟ رب جو ہے ہمارا وہ جانتا ہے. یہ عشق ٹھیک ہے، وہ بچانا بچائے گا، جلانا جلائے گا مجھے. یہ محبت ہے. بے خطر پوٹ پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشا ہے لمحے بام ابھی. شکوے عشق ہے آزادی و دہر آشوبی، تو زناری بت خانے ایام ابھی. بچھائی ہے جو کہیں عشق نے بساط اپنی، کہیں عشق اگر اپنی بساط بچھاتا ہے، کیا ہے اس نے فقیروں کو وارث پرویز. پرویز جو بادشاہ تھا اس کا وارث کر دیا اگر عشق نے اپنی بساط بچھا دی. پھر کہتے ہیں عشق کی ایک چست نے طے کر دیے قصے تمام. عشق کی ایک چست نے طے کر دیے قصے تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں. کہتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کوئی کنارہ نہیں ہے زمین و آسمان کا، لیکن عشق نے جو ایک چھلانگ لگائی اس نے سارے قصے تمام کر دیے. اب یہ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور جو آسمانوں پر گئے تو معاملہ ہو گیا کہ آسمان بھی کہیں ہے، ان کا وجود بھی ہے، بے کنارہ، کوئی کنارہ نہیں ہے، سمجھتے کنارہ بھی ہے اس کا. تو اس کو بہت ہی پیارے انداز میں کہا عشق کی ایک جس نے طے کر دیے قصے تمام، طے کر دیا قصے تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. کوئی کنارہ نہیں سمجھے. اگر ہو عشق تو ہے کافر بھی کفر بھی مسلمانی. اور اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. اور اگر عشق ہے تو کفر بھی مسلمانی ہے، اگر نہ ہو تو مرد مسلمان ہو کبھی کافر اور زندیق ہے. عشق اتنا ہے میں اقبال کے پاس. کہتے ہیں نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں. عشق کی جو نگاہ ہوتی وہ دل زندہ چاہتا، مردہ دل نہیں چاہتا. شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں. شکار مردہ جو ہے وہ سزاوار شہباز نہیں، وہ سزاوار نہیں ہے شہباز پرندے کے مردہ شکار کھائے ہو. تو عشق بھی کیا کرتا ہے؟ زندہ دل کو دیکھتا ہے. پھر کہتے ہیں کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق. کہتے ہیں کہ کیا کھول کے بیاں کروں میں جو یہ مقام جو ہے موت اور عشق کا. عشق ہے مرگ با شرف، مرگ حیات بے شرف. عشق کی موت بھی جو ہے شرف والی ہے، اور موت ایسی جس میں بے شرف حیات ہو تو موت ہی چھو. کہتے ہیں خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ. کہتے عقل نے مجھ کو حکیمانہ نظر عطا کر دی. سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ. اب کہتے ہیں عقل جو ہوتی ہے وہ بہت دور کی بات، دور اندیشی کی بات سوچتے رہتی ہے، حکمت کی باتیں سوچتے رہتی. عشق کیا سکھایا مجھ کو؟ وہ کہتا ہے کہ وہ بات سکھائی جو ہے
میں کش کہتے پیتا ہے پینے والا، ہوش نہ رہتا اس کو. عشق کی کیفیت یہ ہوتی ہے انسان بدوش ہے، کیفیت ہی نہیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، بس یہ کیفیت ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. شہنشاہوں کے بھی راز اٹھتے ہیں. اب میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر شہنشاہ سے مراد شہنشاہ دو کونین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی طرف کہتے ہیں، کیونکہ حدیث ہے من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیا. تو کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آ گئی، اس سکھاتا وہ آداب جو خود اپنے آپ کو پہچان سکے، آپ جان سکے آپ کون ہیں. تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. ابھی عشق کے امتیاز اور بھی ہے، تم سمجھ رہے ستارے ہیں نہیں، اس کے آگے اور بھی ہے جہاں ہے، اور ابھی عشق کے امتیاز اور ہے. تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. کہتے ہیں جمال عشق وہ مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی. وہاں تو نوازنے کا معاملہ عشق کا، اور جمال عشق ہو اور جلال عشق ہو تو مستی و بے نیازی، بے نیاز ہوتا ہے وہ کسی پرواہ. کمال عشق وہ مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی. اب یہاں تھوڑا سا کہتے ہیں کہ کمال عشق کا یہ ہے کہ وہ مستی ہے، وہ ظرف حیدر ہے. اصل میں اس جو بہت بڑا پہلوان تھا رکانہ، جس کو آپ نے پچھاڑ دیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ مرب کو، تو اس کو جو ہے آپ جب اس کے سینے پہ سوار ہوئے خنجر سے مارنے کے لیے تو تھک دیا. تو کہتے ہیں عشق اب یہ کہتا تھا کہ یہ مت مار، اب تک اللہ کے لیے مار رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ظرف تھا کہ تھوکنے کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے کیا ہے؟ کمال عشق ہے. عشق کا کمال ہے، جب عشق کمال پہ پہنچتا تو یہ کیفیت پیدا ہوتی. زوال عشق و مستی حرف راضی. اب اصل میں علامہ ابن راضی رحمۃ اللہ علیہ، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کلامی گفتگو ہے، تو جو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ وہ زوال عشق و مستی ہے. کبھی تنہائی کو ہے وہ دامن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمائے محراب و ممبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. اب عشق کی کیفیتوں کو بیان کر رہے، کبھی جو ہے پہاڑ کے دامن میں تنہا ہے، اور کبھی سوز و سرور وہ انجمن ہے عشق، کبھی سرمائے محراب و ممبر ہے، کبھی جو ہے محراب اور ممبر مسجد کا وہ اس کا سرمایہ بنا ہوا ہے، اور کبھی مولا علی ہے جو خیبر شکن ہے، کہ جو ہے یہ عشق کی کیفیات ہے. خیبر کے قلعے کو فتح کرتے ہیں، اس کے دروازے کو اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ سے توڑ کے پھینکتے ہیں. اب کبھی عشق گھومتا ہے تو کہتے ہیں کبھی آوارہ و بے خانمہ ہے عشق، کبھی شاہ نو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی اوریاں و بے تیغ و ثنا عشق. عشق کی کیفیت ہے تو کبھی ذرہ اوڑھ کے میدان میں آ گیا، اور کبھی بغیر کوئی چیز لیے، اور بے تیغ و سنا، کوئی نیزہ ہے نہ کوئی تلوار ہے، آ گیا. عشق کی ہے کہ اتر کے آتا ہے. اب کہتے ہیں عشق زندہ جاوید ہے، عشق پہ موت نہیں ہے. عشق جو ہے عشق کی منزل میں جو ہے اس کے لیے موت نہیں ہے. کہتے ہیں مرد خدا کا عمل عشق سے ہے صائب فروخ. مرد خدا کا عمل، خدا کا مرد جو ہے، مرد کا عمل، مرد خدا مومن مسلمان کا عمل جو ہے عشق سے صاحب فروغ ہوتا ہے. عشق اس میں، نماز میں بھی اگر عشق و اللہ کی محبت ہو تو پھر نماز ہی الگ ہوتی ہے. وہ ایک مقام پہ کہا تھا نا، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسے نماز سے گزر. بولے سرور ہو، وہ عشق کی مستی کی کیفیت ہو نماز میں. تندو سبق سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. عشق کی تقویم میں عصر روا کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. عشق دم، ابھی کہتے ہیں عشق کیا چیز ہے؟ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول،
عشق خدا کا کلام. اب ان کی نظر میں کیا ہے؟ جبریل کا دم عشق ہے، دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عشق ہے، عشق خدا کا رسول عشق ہے، عشق خدا کا کلام قرآن مجید بھی عشق ہے. عشق کی مستی سے پیکر گل تابناک، عشق ہے صاحب خام، عشق ہے کاس الکرام، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ابن سبیل، اس کے ہزاروں مقام. کہتے ہیں اس راستہ ہی راستے پہ چلنے والا ہے، مسافر ہے، اس کے ہزاروں مقام ہے. عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، اس نور حیات، اس نار حیات، کہ جو حیات کا نغمہ ہے یہ بج رہا ہے عشق کی وجہ سے. اور عشق کیا ہے؟ نور حیات، زندگی کا نور عشق ہے. عشق نار حیات بھی آگ بھی ہے. اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفعت و بود. اب کہتے ہیں ذوق و شوق کے بارے میں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دی بت کدے تصورات. کہتے ہیں عقل کا، دل کا مرشد اولی، رہنما، رہبر اولی کو یہ عشق ہے، عشق رہبری کرنے والا ہے. عشق نہ ہو تو کہتے ہیں اس دین کی شریعت کی تشریح اور دین خود یہ بت کدے تصورات ہے. پھر آگے کہتے ہیں عشق کی جو منزل وہ بتاتے ہیں، صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مارے کے وجود میں بدر و حنین بھی عشق. کہتے ہیں وہ صدق کا ابراہیم خلیل اللہ کا جو ہے آگ میں کود گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر تھا جو شہادت کی مرتبے کو میں اپنے خاندان والے، اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ جو ہے کربلا کے میدان میں آپ نے شہادت نوش کر لی. صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مارے کے وجود میں بدر و حنین بھی عشق. کہتے ہیں بدر کا جو مارکہ تھا وہ عشق کیا ہوگا؟ تلوارانے تھے تو فتح لے لیے تھے، بس حضور کا حکم بولے آپ حکم دیجئے لڑیں گے. بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ کیفیت تھی تو بولے یہ عشق کا مصداق ہے. عشق تھا ان کے اوپر جو یہ مقام تک ان کو لایا. کہتے ہیں تازہ میرے ضمیر میں مارے کے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہا. اب عقل کو منزل کو گرا دیتے، بولے عقل سب بولے بھی یہ کریں گے تو ایسا ہوں گا، سوچ سوچ کے میری عزت کیا ہوگی، شہرت کیا ہوگی، ایمان نہ لایا. اور عشق جو تھا وہ تو تمام مصطفیٰ پہ تھا، وہ ان سے محبت کرو تو عشق ختم ہو گیا، عشق کی آخری انتہا. اب علم کا عشق سے مقابلہ کرتے ہیں. کہتے ہیں علم نے مجھ سے کہا عشق دیوانہ پن. علم کیا کر رہا ہے؟ اقبال سے علم گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے. عشق کہتا ہے، علم کہتا ہے علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. علم اقبال سے کہہ رہا ہے کہ عشق دیوانہ پن ہے. اس نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. ارے یہ تو وہم و گمان کی باتیں ہیں، علم اور کیا ہے. پھر کہتے ہیں عشق سراپا حضور، بندے تخمین و ظن کر میں کتابی نہ بن. اس کے بعد کہتے ہیں بندے وہم و گمان کا بندہ نہ بن اور کتاب کا کیڑا نہ بن جا. عشق سراپا حضور، علم سراپا حجاب. کہتے ہیں عشق سراپا حاضر ہونا ہے، اور علم کیا ہے؟ سراپا حجاب، پردے میں رہنے والی چیز ہے. پھر کہتے ہیں عشق کی گرمی سے ہے مارے کے کائنات. دنیا میں عشق کی وجہ سے مارکہ ہے، یہ کائنات کا وجود ہے اور اس کا مارکہ ہے. علم مقامات صفات، عشق تماشائے ذات. علم سے مقامات ہیں صفات کے، اور عشق کا ہے اس ذات کا تماشا ہے. عاشق جو ہوتا ہے تو پھر گم ہوتا ہے اسی کی ذات میں. عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات. کہتے ہیں عشق میں سکون بھی ہے، ثبات بھی ہے، خرابی ختمی بھی ہے. عشق سے زندگی ہے اور عشق کی موت بھی زندگی ہے. علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پناہ جواب. کہتے ہیں علم سے سوال پیدا ہوتے ہیں اور عشق میں اس کے جوابات پوشیدہ ہوتے ہیں. عشق ہے معجزات، سلطنت و فقر و دین. عشق کی ادنا غلام، صاحب تاج و نگین. کہتے ہیں یہ جو معجزات ہیں اس کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے سلطنت بھی ہے، فخر بھی ہے، دین بھی ہے. عشق کے ادنا غلام ہے، صاحب تاج و نگین، بڑے بڑے بادشاہ وہ بھی اس کے غلام ہیں. عشق مکان و مکین، عشق زماں و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب. کہتے ہیں زمین و زماں، یہ مکان و مکین، یہ سب چیزیں عشق کی مرہون منت ہے
اور عشق سراپا یقین، عشق نامی ہے یقین کا، محبت ہوتی ہے یقین پہ، اور یقین فتح باب، وہ جو ہے دروازہ کھولنے والا جنت کا باب کا وہ ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ عشق کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھو، عشق میں حاصل کرنا، کوئی عشق کر کے کوئی چیز لینا وہ حرام ہے، کوئی چیز نہیں ہوگا۔ محبت میں ہوگا، عشق میں نہیں ہوگا۔ عشق میں تو یہ ہے کہ سب لٹانا اور قربان کرنا ہو۔ کہتے ہیں شرع محبت میں عشرت منزل حرام، کہتے ہیں محبت کی ابتدا جو ہے عشق کی ابتدا محبت ہے، اس کی شرح میں کیا؟ عشرت منزل حرام، آرام کی جو منزل ہے وہ حرام ہے۔ عاشق کبھی آرام سے رہ نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں نا حضور کے عاشق ہے، کیسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے فلسطین میں، وہاں معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، کوئی بیچے نہیں، کوئی کیفیت ہے ہی نہیں ہمارے میں۔ تو کہتے ہیں شرع محبت میں عشق ہے عشرت منزل حرام، سورش طوفاں حلال، لذت ساحل حرام، لذت ساحل حرام۔ کہتے ہیں طوفان کی جو سورش ہے وہ حلال ہے، کودو طوفان سے نبرداز ہو جاؤ، اور ساحل کا جو آرام ہے، آسائش ہے، وہ حرام ہے۔ علم ہے ابن الکتاب، علم جو ہے کتاب کا بیٹا بندہ ہے، اس سے ام الکتاب، اس اصل جو ہے کتاب کی ماں ہے۔ پھر کہتے ہیں ساقی نامے میں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے۔ پھر کہتے ہیں دعائی انداز میں، دعائی اشعار ہے، شراب کہن پھر پھلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق پل لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمین کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ اب جو دعا کرتے ہیں، دعا میں بہترین بات کہتے ہیں، اور آخر جو شعر ہے وہ تو بہت پیارا ہے، کہتے ہیں جو نوجوان نسل ہے، یا اللہ میرے جگر کا جو سوز ہے وہ بخش دے ان کو، اور میرا جو عشق ہے اور میری نظر جو ہے وہ بخش دے ان کو۔ اور ان کے پاس آخر میں جو جا کے جو کہتے ہیں کہ یہ عشق ایسی قوت ہے جو ہے اس کے ساری دنیا کو روشن و منور کرنا چاہیے، کیونکہ عشق جس سے ہو، وہ دو ذات ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اللہ بھی نور، اس کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیفیت یہ کہ وہ روشنی روشنی، نوری نور۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے ایک مومن کی کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ کہتے ہیں حضور سے جو محبت ہے وہ ایک قوت ہے، اور اس قوت کے ذریعے جو بھی پست ہے اس کو بلند کر دے، مظلوم کو ظلم سے بچا دے، محکوم کو حاکم بنا دے، نکال پست کو بالا کر دے۔ پست ایک مراد یہ بھی ہوتا کہ بندہ جو ہے، انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، وہ جانوروں کی پرستش کر رہا ہے، وہاں سے نکال اور اللہ کے سامنے اس کو سربا سجود کر دے۔ پست کو بالا کرنا یہ، ہم جو ہے سجدے میں جب جاتے ہیں تو مقام ابدیت کی انتہا پہ ہم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، وہ ہے تو پست، لیکن اگر قوت محبت ہے، وہ قوت ہے تو پھر وہ سب سے بالا ہے سجدہ کرنے کے باوجود۔ دہر میں اس میں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اجالا کر دے، نام نامی اس میں گرامی رسول اللہ علیہ وسلم کا لے اور اس سے دنیا میں اجالا کر دے۔ اقبال کے پاس عشق کے یہ مقامات ہے، اور اقبال کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ عشق زند جاوید ہے، اس پہ کبھی موت آ نہیں سکتی، اور عشق کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کبھی سکون ثبات نہیں پا سکتا، وہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، اور ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے کہ جو ہے دنیا میں بول بالا ہو جائے، حق کا غلبہ ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی سے جو ہے ان کے نام گرامی سے اجالا ہو جائے، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے۔ یہ عشق کا ان کا فلسفہ ہے۔ میں نے بحیثیت تعلیم کی جو سمجھا آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک اس عشق کے حقیقی مفہوم کو میں سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔